وہ ساکت اور جامد لاؤنج کے وسط میں کھڑی ٹی وی پر نشر ہوتی خبر سن رہی تھی۔ پلکیں ساکت ہوتے جھپکنے سے انکاری ہوئی۔ ہاتھوں میں تھامی کتابیں ایک جھٹکے سے زمیں بوس ہوئی۔ آفریدی ولا میں اس وقت گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ محض وہ دلسوز خبر تھی جس کی گونج ہتھوڑے کی مانند ان سب کی سماعتوں پر برستے ان کے دل کی دھڑکنوں کو تھما گئی تھی۔ ولا کا ہر نفوذ گہری بے یقینی کے حصار میں تھا اور وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن تو گزرے تھے انہیں ایک ہوئے، ایک حسین زندگی کا آغاز ہوا۔ اب تک تو اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ تک پھیکا نہ پڑا تھا، ویسا ہی گہرا تھا جیسے اس شخص کی محبت، اس شخص کی وفا تھی۔ ابھی تو اس نازک جان لڑکی کو اس شخص کا ساتھ نصیب ہوا تھا اور اس قدر جلدی اسے اس کا ساتھ چھین لیا گیا تھا۔ کیا اس کی خوشیوں کی مدت اس قدر کم تھی؟ سیاہ گھٹور نگاہوں میں رفتہ رفتہ نمی اترنے لگی۔ بدن کپ کپاتے ارتعاش کی حالت میں آیا تھا۔ لب کپ کپانے لگے۔ وہ ہذیانی سی ہوتی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اس کا رب اس سے اس شخص کو نہیں چھین سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ گہرا صدمہ تھا یا بھیانک لمحات۔ اس کے اعصاب شل ہونے لگے۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے عارض پر بہہ نکلے۔ ٹانگیں شل ہونے لگی اور اگلے ہی پل وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے زمیں بوس ہوتی چلی گئی۔ سمل! اس کے نام کی پکار سے آفریدی ولا کے در و دیوار اور مضبوط ستون لرز اٹھے۔ آزاد کشمیر میں قائم آفریدی ولا میں اس وقت جشن کا سما تھا۔ ہر سو قہقہے گونج رہے تھے، ہر نفوس کے چہرے پر رونق ہی رونق تھی۔ اور ہوتی بھی کیوں نہ، آج آفریدی ولا کے دو لاڈلے نکاح جیسے پاک اور خوبصورت بندھن میں بن گئے تھے۔ محرون سہاگ کے جوڑے میں سجی وہ اسٹیج پر پھولوں سے سجے حسین صوفے پر براجمان تھی۔ پہلو میں آفریدی ولا کا خوبصورت شہزادہ گرے آنکھوں میں جیت کی چمک لیے سرشار سا بیٹھا، اپنے ہاتھوں کی بے باکیوں سے زمل کی جان لبوں پر سجا گیا تھا۔ زمل کی پشت پر رکھا اس کا ہاتھ کبھی اس کے پہلو کو چھوتا تو کبھی کمر پر رینگتا اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ وہ شرم و حیا کے احساس تلے دوہری سی ہوتی اس کی جانب متوجہ ہوئی، جس کی آنکھوں میں آج الوہی چمک ڈیرا جمائے ہوئے تھی، محبت کو جیت جانے کی، اپنی زندگی کو حاصل کرنے کی۔ وہ سرشار تھا کیونکہ اس کے پہلو میں اس کی محبت، اس کی زوجیت میں آتے پورے حق سے براجمان تھی۔ ولی پلیز بس کریں، مدم لہجے میں وہ ملتجی ہوئی۔ ولی نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے پہلو کو مٹھی میں بھینچا۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ جملہ تو آج شب زفاف کی رات تمہارے لبوں سے ادا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ اسے تنگ کرتا ذو معنی لفظوں کا چناؤ کرتا، آخر میں اسے حامی بھی مانگ رہا تھا۔ زمل کی رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ تھی۔ یہ شخص جس قدر شریف تھا سب کے سامنے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ شخص اس کے لیے بے باک اور بے شرم تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے ولی؟ کمر سے ہاتھ ہٹائیں، سب کی نگاہوں کا مرکز ہم ہی ہیں۔ کسی نے آپ کی یہ بے شرمی دیکھ لی تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ سب مہمانوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز دیکھ روحانسی ہوئی تھی۔ کہہ دینا شوہر ہے میرا۔ اس لمحات کا بے صبری سے اس نے انتظار کیا ہے کہ کب تم میری محرم بنو، تمہیں چھونے کا حق حاصل ہو اور میں تمہارے لمس سے خود کو سیراب کروں۔ کہنا کہ تمہارا شوہر تم سے اس قدر عشق کرتا ہے کہ ایک پل بھی تم سے دور رہنا اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ مخمور لہجے میں کہتے آخر میں بھویں اچکا کر سوال گو ہوا۔ سمل جو یک ٹک اس کی جانب لب وا کیے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر پریشان ہو، جبکہ لفظوں کے سبب دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا تھا۔ کیا ہوگا؟ سمل نے ہونک بنے پوچھا۔ پھر یہ سارے مہمان جلد از جلد اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے اور رخصتی میں جو اتنی تاخیر ہو رہی ہے نا وہ نہیں ہوگی، وہ تمہیں جلد از جلد میرے حوالے کر دیں گے۔ سمپل۔ وہ رسان سے اسے سمجھاتا آخر میں کاندھے اچکا گیا اور زمل اس کی تمام پلاننگ سے آگاہ ہونے کے بعد بدک اٹھی۔ اصل ارادہ اس شخص کا رخصتی جلد سے جلد کروانے کا تھا۔ ولی آپ نہایت ہی بے شرم ہو گئے ہیں، ذرا صبر نہیں ہے آپ میں؟ اسے آنکھیں دکھائے وہ اپنے تئیں اسے ڈپٹ رہی تھی۔ ولی کی زمل
5 سال کے طویل انتظار کے بعد تمہیں پایا ہے، اور مزید کتنا انتظار کروں میں؟ اور نہ ہی مجھ میں صبر ہے نہ برداشت، بس مجھے تنہائی چاہیے اور تم۔ ولی اس کے کان کے نزدیک جھکتا، گھمبیرتا سے کہتا، زمل کو مزید نروس کر گیا۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی، وہ اس کے لیے اس کی پسند میں سجی، اس پر حلال ہو چکی تھی، وہ مزید صبر نہیں کر پایا تھا۔ زمل نے شرم و حیا کے احساس تلے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتے اس کی زبان پر قفل لگا تھا، جبکہ ہتھیلیاں اور ننھی سی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی۔ اس شخص کے لفظوں سے جھلکتی شدت اور تڑپ اس پر یہ بات آشکار کر گئی تھی کہ وہ آج اسے رہائی کسی صورت نہیں دے گا، نہ ہی اسے اپنے رنگ میں، اپنی قربت میں بھگونے سے باز آئے گا۔ وہ لفظ لے آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ یار چاچو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جا رہی ہے وہ، اور آپ سب یوں رو رہے ہیں گویا میں اسے دوسرے ملک لے کر جا رہا ہوں اپنے سنگ۔ زمل کو جاوید آفریدی کے سینے سے لگے روتے دیکھ وہ خاصی ناگواری سے بولا تھا۔ اس کے آنسو اسے ہمیشہ سے برداشت نہ تھے۔ ان سے آنکھوں میں آنسو کیا، نمی کی ایک رمق بھی آ جائے تو اسے نمی کی وجہ کو وہ ختم کرنے کے لیے پاگل سا ہو اٹھتا تھا۔ سب اس کے حساس انداز پر نم آنکھوں سے مسکراتے نفی میں سر ہلا گئے۔ جب اپنی بیٹی کو یوں رخصت کروں گے تب تم میری کیفیت کا اندازہ کر پاؤ گے۔ ابھی تو بیٹی لے جا رہے ہو نا، جب بیٹی دو گے نا تب جانو گے کہ باپ اپنے جگر کا گوشہ دیتا ہے بیٹی کے ساتھ، چاہے پھر رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہی کیوں نہ ہو۔ جاوید صاحب اپنے آنسو صاف کرتے ولی کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔ ولی مسکرا گیا۔ اگر آپ میری بیوی میرے حوالے کریں گے تبھی میں اس کیفیت سے گزر پاؤں گا نا، لیکن یہاں جاری آنسوؤں کی برسات دیکھتے مجھے یہ کچھ ناممکن سا لگتا ہے۔ زمل یوں ہی اسے بے باک نہیں کہتی تھی، اس کی بات کے ذو معنی مطلب کو سمجھتے وہ سب خفت اور شرمندگی میں مبتلا ہوئے تھے، جبکہ زمل پر اس قدر خفت غالب آ گئی تھی کہ وہ اپنا چہرہ جاوید صاحب کے سینے میں چھپا گئی۔ جی بھر کر تیش آیا تھا اسے اس شخص پر۔ جا رافیہ، بیٹی کو چھوڑا، رخصتی تو ہو ہی گئی ہے۔ بشر آفریدی بیٹے کو ملامت کرتی نگاہوں سے دیکھتے اپنی بیگم کو حکم دے گئے، جو اسباق میں سر ہلاتے زمل کو لیتے ولی کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ولی بشر صاحب کو اپنی جانب دیکھتے کھسیانی سی ہنسی ہنس گیا۔ اس سے قبل وہ اپنا قدم آگے بڑھاتا جیب میں بجتے فون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ ضروری کال دیکھتے وہ سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پر تمہاری تو چھٹیاں تھیں نا بیٹا، پھر ایسے فوری طور پر انہوں نے کیوں بلا لیا؟ ولی نے جو خبر آ کر انہیں دی تھی اسے سننے کے بعد بشر صاحب اور رافیہ بیگم متفکر ہوئے۔ اپنی والدہ کی بات پر وہ لب بھیج گیا۔ مورے، سیاچن میں مخالفین نے اچانک حملہ بولا ہے اور ہیڈ کوارٹر نے ہر سپاہی کو آن ڈیوٹی وہاں موجود ہونے کا آرڈر دیتے سب کی چھٹیاں معطل کی ہیں۔ وہ انہیں نرمی سے سمجھانے لگا۔ بشر صاحب بیٹی کی مجبوری جانتے اسے سمجھ چکے تھے، لیکن رافیہ بیگم سخت نالاں تھی۔ آج ہی شادی ہوئی ہے ولی تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں بیٹھی تمہاری راہ تک رہی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ رافیہ بیگم کو زمل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ولی کا دل یکدم پسیج سا گیا۔ نئی نویلی دلہن کو یوں چھوڑ کر جانا کہاں اس کے بس کی بات تھی، لیکن وردی پہنتے وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین سے، اس کی جان سے بھی عزیز اور اول یہ سرزمین اور اس کی حفاظت اس کے نزدیک۔ مورے، پہلی بار تو نہیں ہے، پہلے بھی تو میں کئی مہینے گھر نہیں آتا۔ لبوں پر دھیمی مسکان سجائے وہ ملامیت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ پر پہلے وہ تمہاری بیوی نہیں تھی ولی۔ رافیہ بیگم جھنجھلا سی گئی، نہ جانے کیوں دل آمادہ نہیں تھا اس کے جانے سے۔ مورے، فوجی کی بیوی ہے، اسے ہر حال میں مضبوط رہنا ہوگا۔ سب جانتے بوجھتے اس نے میرا ساتھ قبول کیا ہے، اب اس قدر چھوٹی باتوں پر اسے کمزوری اور پستی کا اظہار کرنا زیب نہیں دے گا۔ بس میں ہمت ہے مورے، میں جانے کے بعد وہ خود ساتھ ساتھ آپ کو بھی سنبھال لے گی، اتنا یقین ہے مجھے میری زمل پر۔ لہجے میں غرور اور محبت ہی محبت پنہا تھی۔ زمل کے لیے کبھی تیش تو ان آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ کیوں بیٹے کے حوصلے پست کر رہی ہو بیگم؟ فوجی جوان ہے میرا بیٹا، موت نصیب ہوئی تو شہید اور فتح نصیب ہوئی تو غازی، دونوں صورتوں میں جیت ہماری ہی ہے۔ جا بیٹے، یہ وقت اس کے ساتھ گزار جو اب تیری زندگی کی ساتھی ہے، پھر صبح روانگی بھی تو ہے۔ بشر صاحب جو راکنگ چیئر پر جھولتے کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے ولی کی مد مقابل آتے اس کی پشت تھپکتے ہوئے فخر اور مضبوطی سے بولے،
رافعہ بیگم بمشکل مسکرائیں۔ بیٹی کی جان انہیں عزیز تھی، لیکن اس کا فرض سب سے اول تھا۔ میں چلتا ہوں پھر، اب سے میں بھی بیوی والا ہوں، کیا پتہ دیری سے آنے پر تکیہ اور کمفرٹر منہ پر مارتے کمرے سے بے دخل ہی کر دے۔ اپنی ماں کے چہرے کو گستہ دیکھ وہ ماحول کو پھر خوشکن بنانے کی خاطر مزاحیہ لہجے میں گویا ہوا، وہ بہت معصوم ہے، کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اس کی توقع کے عین مطابق رافعہ بیگم نے فوراً سے زمل کی تعریف کی۔ توبہ کرے مورے، آپ کی بہو کس قدر چنٹ ہے یہ بس میں ہی جانتا ہوں، وہ فوراً بدک کر کہتا، اس کمرے میں قہقہوں کا سبب بنا تھا۔ اپنے ماں باپ کو مسکراتا دیکھ وہ آسودگی سے مسکراتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر آج پورے استحقاق سے بیٹھی وہ تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ہمراہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی محبت کو آج منزل مل گئی تھی۔ بچپن سے اس کا نام وہ اپنے نام کے ساتھ سنتی آئی تھی، اور آج دل میں ولی کی محبت پروان چڑھتی آئی تھی، جو اب عشق میں بدلتے اس کی سانسوں کی ضمانت بن گیا تھا۔ وہ اس کے جذباتوں اور آنے والے خوبصورت لمحات کو سوچتے لبوں کو کچل رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولے وہ لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکان سجائے اندر داخل ہوا۔ زمل نے اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکائیں۔ وہ لگ ہی اس قدر وجیح رہا تھا، سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے، تراشی ہوئی مونچھیں اور داڑھی، کھڑی ستواں ناک، انابی لب پر مسکراہٹ اور محبت اور شوقی سے لبریز اس کی سرمئی نگاہیں۔ جبکہ ولی اسے اپنی بیوی کے روپ میں اس کمرے میں موجود ہونے پر رب کا ڈھیروں شکر گزار ہوا تھا۔ لگتا ہے کوئی حسین خواب ہے یہ، میں اس قدر بھی کیسے خوش قسمت ہو سکتا ہوں کہ بچپن کی چاہت یوں اس قدر آسانی سے آج میری محرم بنے میرے پاس ہے۔ زمل کے نزدیک بیٹھتے وہ اس کا حنائی ہاتھ تھامتے گمبھیر لہجے میں حیرانی سے بولا، رب سچی محبتوں پر کون کہہ دیتا ہے ولی، جب دونوں طرف نیت نکاح کی ہو تو پھر محبت کا اختتام نکاح ہی ہوتا ہے۔ زمل مدھم لہجے میں جواب کو ہوئی، ہیڈ کوارٹر سے فون آیا تھا زمل۔ ولی نے بات کی تمہید باندھی۔ وہ زمل کے رد عمل کو سوچتے پریشان سا تھا، نہ جانے وہ کیسے اظہار کرتی۔ زمل کی گرفت ولی کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی، گویا دل نے اندیشہ دے ہی دیا تھا کہ پھر دونوں کے درمیان ایک طویل ہجر حائل ہونے والا ہے۔ صبح روانگی ہے میری، امید ہے تم فوجی کی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے بہادری کا مظاہرہ کرو گی زمل۔ ولی نظریں اس کے حنائی ہاتھ پر جمائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے نقش و نگار پر پھیرتے سنجیدگی اور نرمی سے گویا ہوا۔ زمل کی دل کی دھڑکنیں ایک لہجے کے لیے خاموش ہوئیں۔ وجود میں یکدم ایک احساس اترتا چلا گیا، یہ درد اور تکلیف کا احساس تھا۔ ولی اسے خاموش پاتے اس کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں نمی لیے اس کے متوجہ ہونے پر مسکرا دی۔ جب آپ نے اس وطن کی حفاظت کے لیے اس وردی کو پہنا تھا، میں تب بھی آپ سے محبت کرتی تھی ولی۔ آپ جب جب اپنا فرض نبھانے گئے ہیں، میں نے تب تب آپ کو مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ پہلے میں کمزور تھی، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ مجھے ایک وطن کے وفادار سپاہی کی زندگی میں شامل ہونا ہے، میں خود کو مضبوط کر گئی ہوں۔ جانتی ہوں ہجر ہمارے درمیان حائل ہونے والا ہے، لیکن میں مضبوط رہوں گی، کیونکہ میری مضبوطی آپ کو مضبوط بنائے گی۔ جانے سے پہلے چند قیمتی لمحات میری جھولی میں ڈال جائیے کہ میں اس کے سہارے ہجر کو سہ پاؤں۔ ولی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ لبوں پر دھیمی مسکان لیے اپنی ازلی نرم انداز میں کہتے، ولی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، تمہیں دیکھ کر ہر بار کیوں لگتا ہے کہ زندگی حسین سے حسین تر ہے؟ کیوں تم میں ایسی کشش ہے جو دکھ اور تکلیف میں بھی مبتلا ہونے کے بعد مجھے تم میں آرام دے جاتی ہے؟ میں خود کو خوش نصیب سمجھوں یا تمہارا احسان کہ تم مجھے ملی؟ ولی اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامے محبت سے بھرپور لہجے میں بولا، وہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش جاتی تھی۔ میں خوش نصیب ہوں ولی کہ مجھے اس قدر چاہنے والا، عزت کرنے والا نیک ہم سفر ملا، جس کی ہر بات میں میرا ذکر شامل ہے، جو ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اس کے لیے اہم ہوں، جس کے نزدیک میری خوشی، میری مسکراہٹ سب سے بڑھ کر ہے، میرے لیے دنیا سے لڑ جانے والا۔ آپ کہتے ہیں احسان، احسان تو آپ نے مجھ پر کیا ہے، میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، گویا ساتویں آسمان پر ہوں میں اس وقت۔ یہ سوچ ہی کس قدر طمانینت بخش ہے کہ میں لیفٹیننٹ کرنل ولی آفریدی کی زوجہ ہوں۔ اس کا لفظ بلفظ محبت سے پر تھا۔ ولی محض محبت باش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھے گیا، یہ لڑکی اس کے صبر کا انعام تھی۔
وہ لو دیتی نگاہوں سے اس کے نقوش کو دیکھنے لگا، سیاہ آنکھیں جن میں اس وقت نمی کے ساتھ ساتھ محبت کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر بھی معجزن تھا، چھوٹی سی ناک جس میں چھوٹی سی سنہری بالی ڈالی ہوئی تھی اور لب آج گلابی لبوں کو رنگا گیا تھا۔ یکلخت اسے کمرے کے پرفسوں ماحول کا احساس ہوا، ہر جگہ گلاب ہی گلاب تھے۔ ایک اس کی دسترس میں موجود گلاب تھا جو اب اس کے جذباتوں کو سینے میں جگا چکا تھا۔ کمرے میں چلتی مدھم سی لائٹس اور سینٹ کینڈلز کی خوشبو کمرے کی خاموش فضا میں شامل ہوتے کمرے کو معطر کر گئی تھی۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے زمل، اور میں ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ زمل کے نزدیک سے نزدیک تر آتے وہ گھمبیر لہجے میں کہتے، اس کے زیورات اتارنے لگا۔ زمل کی پلکیں بوجھل ہوتے عارض پر سایہ فگن ہوئیں، اس کی نگاہیں اس کے ارادوں کو واضح کر گئی تھی۔ وہ شدت سے لرز اٹھی تھی، لیکن یہ وقت آنا ہی تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، اسے اس کا حق دیتے، اس کی قربت میں بھیگتے، اسے ان خوبصورت لمحات کے زیر اثر ہی تو اپنی زندگی گزارنی تھی۔ میں نے بہت بے صبری سے اس پل کا انتظار کیا ہے زمل، جب میں پورے حق سے تمہارے نزدیک آتے، تمہاری سانسوں میں سانسیں بھرتے، تمہارے لمس سے اپنے بے چین دل کو چین پہنچاؤں۔ مخمور لہجے میں کہتے وہ زمل کا جھکا چہرہ دیکھ اس کی ٹھوڑی اپنی دونوں انگلیوں کی مدد سے اٹھاتے، اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھتے۔ زمل کی روح تک میں سکون شامل کر گیا تھا۔ لبوں کی گستاخیاں بڑھاتے وہ اس کے ہر نقش پر اپنا بھیگا لمس ثبت کرتے، اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کا تال میل جوڑ گیا۔ زمل کے ہاتھ بے ساختہ اس کی گردن کے گرد لپٹے۔ یہ شخص اس قدر نرمی سے اسے چھو رہا تھا کہ وہ پینک ہونے کے بجائے اس لمس سے اترتے اپنے رگوں میں سکون محسوس کرتے، مدہوش ہوتے، اس کے لمس میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اس کی سانسوں پر پہرا بٹھا اسے بیڈ پر جھکاتا چلا گیا۔ زمل کی سانسوں کو رہائی بخشتے ولی اس کی گہری سانسیں بھرتے وجود اور اپنی شدت سے سرخ پڑتے اس کے لبوں کو شوق اور خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے، اس کی کمر میں ایک جھٹکے سے ہاتھ لے جاتے، اس کی کرتی کی زپ کھول گیا۔ زمل کی بے ترتیب سانسیں مزید بے ترتیب ہوں، پلکوں نے اٹھتی نگاہوں کو بے پردہ کرنے سے انکار کیا۔ ولی کی نگاہوں کی تپش سے پگھلتے وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ ولی کی نظر اس کی برہنہ دودھیا پشت پر پڑی۔ جوان جذباتوں میں گویا آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس نازک وجود کو خود میں بھیجتے وہ آج ہر حد پار کر جانے کا ارادہ کرتے اس کی کمر پر جھک گیا۔ زمل اس کے لبوں کو اپنی کمر پر سرایت کرتا محسوس کرتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بھیجے اس کے لمس کی شدت کو برداشت کرنے لگی۔ اس کے لب اس کی کمر پر اپنے نشان چھوڑتے اس کی دودھیا کمر کو داغدار کر گئے تھے۔ ولی پلیز، اسے لگا تھا وہ اس شخص کی قربت برداشت کر پائے گی، لیکن نہیں، وہ موم کی مانند پگھلنے لگی تھی۔ اس شخص کے لمس میں شامل شدت اسے لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ولی کی جانب پلٹتے وہ اس کے سینے میں اپنا آپ چھپائے التجا کر گئی۔ اتنے نزدیک آتے، اب دور جا کر میں اپنے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا زمل، مجھے ان لمحات میں جینا ہے، اور پھر ایک سنہری کاغذ پر ان لمحات کو درج کرتے اپنے سنگ لے جانا ہے، تاکہ تم سے دوری سہانے روح نہ بنے۔ جذبات سے بوجھل بھاری لہجے میں کہتے وہ اسے خود سے الگ کرتے، اس کی کرتی ذرا سی سرکار اس کی گردن پر جھکتے اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ زمل کو آخر کار اس کی شدت کے آگے ہار مانتے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے خود سپردگی دینی پڑی۔ رات سرکتی جا رہی تھی اور ولی کے لمس میں شامل شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں اس تنہائی میں ایک دوسرے کے وجود میں گم مسروریت کی وادی میں قدم رکھتے ہر چیز سے غافل ہو چکے تھے۔ وقت جدائی آن ٹھہرا تھا، وہ اس کی قربت کی بارش میں بھیگی، اس کے سر پر کیپ رکھتے اس کے ہاتھ میں اب گھڑی پہنا رہی تھی۔ آنسو تھے جو آنکھوں سے برسنے کو تیار تھے، دل کا درد حد سے سوا تھا۔ وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھا گئی تھی تو دوسری جانب وہ بھی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے اور یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ولی اپنا دھیان رکھیے گا، زیادہ بہادری مت دکھائیے گا، میری خاطر لوٹ آئیے گا۔
وہ مزید خود پر ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سینے سے لگی نم لرزیدہ آواز میں کہتے اس کی نگاہیں بھی نم کر گئی تھی۔ ولی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ موت مقرر ہے، میرے لیے تو پرچم میں لپٹے آنا ایک اعزاز ہے، اور تمہارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی فخر سے کہہ سکے کہ اس کا شوہر ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ ولی کی بات سنتے وہ تڑپ کر رو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ کل کہہ تو گئی تھی کہ وہ مضبوط ہے، لیکن اب اسے رخصت کرنے کا وقت آن ٹھہرا تھا، تو اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کس قدر کمزور ہے۔ یہی شخص اس کی کمزوری ہے۔ اس کا کلیجہ اس وقت پھٹنے کے قریب تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے ولی، آپ کو لوٹ کر آنا ہوگا، میرے لیے، ہمارے لیے۔ وقت رخصت آن ٹھہرا ہے تو میرا دل چیخ چیخ کر صدائیں دے رہا ہے ولی، میرا تو گزارا ناممکن ہے آپ کے بغیر۔ اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ تڑپ اور تکلیف ہی ایسی تھی کہ آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ ولی نے نم آنکھیں بند کرتے نمی کو خود میں اتارا۔ تمہارا رونا مجھے کمزور کر رہا ہے زمل۔ میری زمل اس قدر کمزور بھی نہیں۔ دعا کرنا یا تو غازی بن کر آؤں یا شہید۔ اس وطن کی محبت میرے لیے سب محبتوں سے اول ہے۔ اس سرزمین کے لیے قربان ہونا میری خواہش ہے زمل۔ زمل کو خود سے الگ کرتا وہ اس کے آنسو صاف کرتے حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور لہجے میں بولا۔ زمل نے نفی میں سر ہلاتے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے اس کے چہرے کو یکٹک دیکھتے اپنی سسکی ضبط کی۔ اس دل نشیں چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسا لینا چاہتی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، میری جدائی میں کمزور نہ ہو جانا۔ تم میرا گلاب ہو جسے میں شادابی سے کھلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مرجھانا مت، اور ہاں، اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو ان ہاتھوں کو بے رنگ مت ہونے دینا زمل۔ مجھے اس پر یہ کھلتا مہندی کا رنگ بے حد پسند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے پیچھے کی سمت قدم بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، اور زمل کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا حافظ جانے دل بنم، بہت یاد کروں گا میں تمہیں، اور تم بھی مجھے یاد کرتی رہنا۔ اس کی آواز گلگیر ہوئی تھی۔ اس سے قبل وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے ڈھلکتا آنسو دیکھتی مزید حوصلے پست کرتی روتی۔ وہ پلٹ گیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جانتا تھا ایک قدم بھی پیچھے پلٹا تو ٹھہر جائے گا، اور اس وقت اس کے وطن کو اس کی ضرورت تھی۔ زمل شدتوں سے روتے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے تیزی سے گلاس وال کی جانب بڑھی۔ وہ جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی آفریدی ولا کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ زمل کو لگا اس کا وجود ادھورا رہ گیا۔ وہ اس کے بیک مرر سے دیکھتے اپنی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں پر چشمہ لگائے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالے ہلا گیا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ زمل گلاس وال پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ ہلاتے اس کا عمل دہراتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس سے محبت اور وفا کا دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ وطن کا بھی وفادار تھا، اور ہر حب الوطنی کے لیے سب سے اول اس کا وطن تھا۔ اس کی سرزمین تھی جس پر قربان ہونے کی خواہش ہر سپاہی کی دلی آرزو ہوتی ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا تو اسے رخصت ہوئی۔ اس شخص کی خواہش کے مطابق وہ سارا دن ہنستی مسکراتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی کمرے کی تنہائی بچوں کی مانند ڈنگ مارنے لگتی تھی۔ حالات بگڑ گئے تھے۔ آفریدی ولا کے کسی فرد سے ولی کا رابطہ نہیں ہوا تھا، اور اپنی تنہائی سے ڈرتے اور دور بھاگنے کی خاطر وہ پھر سے اپنی پڑھائی شروع کر چکی تھی۔ آج بھی روزمرہ کے مطابق سب لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور وہ اپنی کتابیں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب ٹی وی پر نشر ہوتی خبر نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ناظرین، ایک اہم اور دلسوز خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سیاچن میں دشمنوں کی شدید گولہ باری کے نتیجے میں برف کا تودہ گرنے سے ہمارے 3 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ خبر کسی تعزیانے سے کم نہ تھی۔ وہ فوراً پلٹی، دل نے شدت سے ولی کی سلامتی کی دعا مانگی، جن میں لیفٹیننٹ کرنل ولی آفریدی اور اگلے ہی پل اس کی دعا رد کر دی گئی۔ سب سے پہلا نام ہی ولی کا تھا۔ اس نے بے یقینی میں مبتلا نفی میں سر ہلایا۔ خبر ایک بار پھر نشر ہوئی، پھر ولی کا نام لیا گیا اور بتایا گیا کہ لاشیں اب تک ریسکیو ٹیم ڈھونڈ نہیں پائی ہے۔ لاش؟ اس کے ولی کو جہاں زندہ دل انسان کہا جاتا تھا، وہیں آج لاش کہا جا رہا تھا۔ وہ ساکت اور جامد کھڑی ٹی وی پر نشر ہوتی خبر سن رہی تھی۔ گہری بے یقینی ہی بے یقینی تھی، پلکیں ساکت ہوتے جھپکنے سے انکاری ہوئی تھی۔
ہاتھوں میں تھام کتابیں ایک جھٹکے سے زمیں بوس ہوئیں۔ آفریدی ولا میں اس وقت گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ محض وہ دلسوز خبر تھی جس کی گونج ہتھوڑے کی مانند ان سب کی سماعتوں پر برستے ان کے دل کی دھڑکنوں کو تھما گئی تھی۔ ولا کا ہر نفوس گہری بے یقینی کے حصار میں تھا، اور وہ پتھر کا بت بنی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی تو گزرے تھے انہیں ایک ہوئے، ایک حسین زندگی کا آغاز ہوئے۔ اب تک تو اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ تک پھیکا نہیں پڑا، ویسا ہی گہرا تھا جیسے اس شخص کی محبت، اس شخص کی وفا تھی۔ ابھی تو اس نازک جان لڑکی کو اس شخص کا ساتھ نصیب ہوا تھا، اور اس قدر جلدی اسے اس کا ساتھ چھین لیا گیا۔ کیا اس کی خوشیوں کی مدت اس قدر کم تھی؟ سیاہ گھٹور نگاہوں میں رفتہ رفتہ نمی اترنے لگی۔ بدن کپ کپاتے ارتعاش کی حالت میں آیا تھا، لب کپ کپانے لگے۔ وہ ہذیانی سی ہوتی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اس کا رب اسے اس شخص کو نہیں چھین سکتا تھا، اس کے ساتھ یہ صلح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ گہرا صدمہ تھا یا بھیانک لمحات؟ اس کے اعصاب شل ہونے لگے، آنسو پلکوں کی بار توڑے عارض پر بہہ نکلے، ٹانگیں شل ہونے لگیں، اور اگلے ہی پل وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے زمیں بوس ہوتی چلی گئی۔ زمل! اس کے نام کی پکار سے آفریدی ولا کے در و دیوار اور مضبوط ستون لرز اٹھے تھے۔ تو پھر اس کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ وہ اس وطن کی مٹی پر قربان ہوتے شہید ہوا تھا۔ وہ غازی نہیں، شہید بن کر اب جھنڈے میں لپٹا اس کے پاس آنے والا تھا۔ ولی اٹھ جائے، دیکھے نا، آپ نے کہا تھا کہ ہاتھوں کی مہندی کا رنگ ہلکا نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھے نہیں ہوا، ہوتا بھی کیسے؟ یہ تو آپ کی محبت کا رنگ تھا نا ولی، میری بات نہیں مانیں گے آپ؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب آپ اس قدر بھی کیوں خفا ہیں کہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے؟ اٹھ جائے نا ولی، دیکھے نا، دیکھے میں نے اپنے چہرے کی شادابی مان نہیں پڑنے دی اپنی زمل کو۔ اب آپ رلائیں گے کیا ولی؟ آپ نے کبھی مجھے رلایا نہیں ہے، کبھی میری کوئی بات رد نہیں کی، اٹھ جائے نا۔ اس کے پرسکون ابدی نیند سوئے جھنڈے میں لپٹے وجود کی جانب دیکھتے، وہ بھیگی دلسوز آواز میں کہتے، وہاں موجود ہر نفوس کا کلیجہ چیر گئی تھی۔ ولی کو اٹھتا نہ دیکھ وہ چیخ پڑی تھی۔ ولی کا چہرہ کسی کو دکھایا نہیں گیا تھا، وہ اس قدر مست ہو گیا تھا کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہاں موجود فوجی جوان کی سخت تلقین تھی کہ کوئی ولی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ بشر صاحب نے کئی التجائیں تک کیں، لیکن ان کی ایک بھی نہیں سنی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ہے، جس کے سبب وہ بھی مجبور ہیں۔ مورے ان سے بولے نہ کہ اٹھ جائیں، ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی، پھر مانوں گی بھی نہیں، چاہیے کچھ بھی کہہ لیں۔ مورے آپ بولے نا، آپ بولے نا طاہر جان آپ بولے نا۔ رافعہ بیگم تو مارے صدمے کے اس قدر نڈھال ہو گئی تھی کہ ولی کا آخری دیدار کروائے انہیں اسپتال داخل کرنا پڑا تھا۔ زمل بشر صاحب اور اپنی مورے جان سے مخاطب ہوئی، جو بے بس کھڑے ماتم گناہ سے تھے۔ بشر صاحب، بیٹی کو سنبھالیے، دیر ہو رہی ہے، جنازے کی تدفین بھی کرنی ہے۔ وہاں موجود اس کے ساتھی جوان نے بشر صاحب کو مخاطب کیا۔ رانیہ بیگم آگے بڑھتی بیٹی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے جنازے کو جکڑے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی، میں کہیں نہیں جانے دوں گی اپنے ولی کو۔ مورے انہیں روکے نا، طاہر جان خدا کے لیے انہیں روکے، میرے ولی کو مجھ سے مت چھینے، مجھے میرا ولی دے دیں، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، اور رانیہ بیگم سے مشکل ہو رہا تھا اس کے بکھرے وجود کو سنبھالنا۔ آخرکار جنازے کو اٹھایا گیا اور زمل کے ولی کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور لے جایا گیا۔ زمل چیختے چیختے اب اپنے ہوش و حواس گنوا چکی تھی۔ یہ صدمہ اس نازک جان کی برداشت کے قابل نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں سر تپیر سیاہ لباس میں ملبوس وہ نقاب پوش رات کی تاریکی کا حصہ بنا محتاط انداز میں آفریدی ولا کے لان کی دیوار پار کر رہا تھا۔ لان میں قدم رکھتے اس نے نقاب سے جھانکتی سیاہ آنکھوں سے اس مخصوص کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو اس کا ہدف تھا۔ وہاں موجود پائپ پر نگاہ پڑتے اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کا عنصر نمایاں ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمال مہارت سے اس پائپ پر رینگتا،
اسی کمرے کی بالکنی تک آیا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے چمکتی نگاہوں سے گلاس وال ہاتھ سے سرکاتے کمرے میں قدم رکھا۔ مدھم لیمپ کی روشنی میں ڈوبے اس کمرے میں اس کی نگاہیں سیدھا بیڈ پر لیٹے نازک وجود پر مرکوز ہوئی تھیں، جو سینے سے ایک تصویر لگائے نیند میں محو تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آتے اس کے سرہانے پر بیٹھا، انتہائی نرمی سے اس کے ہاتھوں سے تصویر نکالتے اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کی۔ تصویر میں نظر آتے یونیفارم میں ملبوس ولی کو دیکھتے وہ جبڑے بھیجتے سرخ نگاہوں کا رخ زمل کے چہرے پر مرکوز کر گیا۔ رخسار پر موجود آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان دیکھتے وہ بنا لمحے کی تاخیر کیے اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے دونوں آرس پر اپنے دہکتے لب رکھتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے نقوش کو لبوں سے چھوتا رہا۔ جب اس کی نیند اس قدر پکی دیکھی، اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ نظریں اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود دوائیوں پر مرکوز کی اور اگلے ہی پل اس کی نگاہوں میں قہر اور غضب لہرایا۔ اپنی جان کو ہلکان کرنے کی سزا تو لازمی ملے گی تمہیں جانے جا، سرد لہجے میں ان دوائیوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے کہتے وہ زمل کی جانب جھکتے اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا دباؤ ڈالتے نشان چھوڑ گیا۔ جلد آؤں گا ملنے اور پھر ملاقات طویل ہوگی، اس کے چہرے کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے مخمور لہجے میں کہتے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی سیاہ رات کا حصہ بنے آفریدی ولا سے نکلتا چلا گیا۔ آج اسے ملٹری ہاسپٹل جوائن کرنا تھا۔ تعلیم اس کی مکمل ہو چکی تھی اور آج اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ واش روم سے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آئینے کے سامنے آئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ڈرائر اٹھاتا اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ نظر تیزی سے آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پر پڑی تھی۔ وہ ہونک بنی تھی، وجہ گردن پر نظر آتا وہ سرخ نشان تھا۔ آنکھیں حیرت اور تحیر سے پھیلی۔ رات ولی کی یاد اس قدر زوراور تھی کہ نیند اس سے روٹ چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے روز ہی سونے کے لیے دوائی کا استعمال کرنا پڑتا تھا، لیکن کل اس نے ڈبل ڈوز لی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ ولی کی تصویر سے ڈھیروں باتیں کرتے نیند میں غرق ہوئی تھی۔ پھر یہ نشان کیسا تھا؟ وہ الجھ سی گئی تھی۔ یہ نشان کسی کیڑے کے کاٹنے کا نہیں تھا، وہ شادی شدہ تھی، ولی کے ساتھ ایک رات قربت میں گزار چکی تھی، جہاں اس کی گردن اور کمر پر ایسے بے شمار نشان وہ ثبت کر گیا تھا۔ لیکن اب یہ نشان اس کی گردن پر کیسے آیا؟ زمل نے خوف سے تھوک نگلتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سب کچھ ویسا ہی تو تھا۔ کیا کمرے میں کوئی آیا تھا؟ نہیں، باہر اتنی سخت سیکیورٹی تعینات ہے، آخر کون آئے گا؟ اس کے دماغ میں ایک سوچ نے کنڈلی ماری اور اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ جھٹک گئی۔ میں زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، کیڑا کاٹ گیا ہوگا کوئی۔ نشان پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے اپنے دوپٹے سے وہ نشان چھپا گئے۔ اس نشان کو دیکھ کر پہلی سوچ جو اس کے دماغ میں آئی تھی وہ کسی اور کے دماغ میں بھی آ سکتی تھی۔ اسی سبب احتیاطی تدابیر اپناتے وہ اپنے بال سکھانے لگی۔ بال سکھاتے وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی، جہاں اپنی دوائیاں نہ پاتے اسے پھر اچنبھا ہوا۔ اب لب چپاتے وہ گھڑی میں وقت دیکھتے دیری کا خیال کرتے جلدی سے تیار ہونے لگی۔ پہلے ہی دن لیٹ جانا اس کی امیج خراب کر سکتا تھا۔ یہ سب باتیں وہ بعد میں سوچنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بیٹا، ہاسپٹل جانے سے پہلے سبحان سے مل لینا، میں نے کہہ دیا ہے تم ناشتے پر آ رہی ہو۔ وہ ابھی لاؤنج میں آئی تھی جب بشر صاحب کی بات سنتے اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ کچھ یہی حال رافعہ بیگم کا تھا، جبکہ رانیہ بیگم بیٹی کی جانب محض خاموشی سے دیکھتی ہی رہ گئیں، جس نے ہر خوشی خود پر حرام کر لی تھی۔ بابا، میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں میں ولی کی تھی اور انہی کی رہوں گی ہمیشہ، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ زمل نے ضبط سے ان کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ بشر صاحب نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی زمل، بتایا ہے کہ سبحان مجھے پسند ہے اور آج تم مجھ سے ملنے جا رہی ہوں۔ اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ ولی تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس طرح ہر خوشی خود پر حرام کرتے نہیں۔ ولی کو جانا تھا، وہ چلا گیا اور اب تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ بشر صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ زمل نے آنسو بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ کیسے انہیں اپنی کیفیت بتاتی کہ وہ ولی سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ بابا، بھیگی نم آواز میں اس نے انہیں قائل کرنا چاہا، لیکن بشر صاحب آج اس کی ایک نہ سننے کی ٹھان بیٹھے تھے۔ زمل، جاؤ، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، پھر تمہیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ ریسٹورانٹ کی لوکیشن میں تمہیں سینڈ کر چکا ہوں بچے۔
بشر صاحب نے اخبار پر نظریں جمائے حتمی لفظوں میں کہا۔ زمل اور رافیہ بیگم دونوں مجبور ہوتے اپنا سر جھکا گئیں۔ رافیہ بیگم بھی ہرگز اپنے ولی کی زمل کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اب یہ خود غرضی تھی اور وہ خود غرض ہی صحیح۔ زمل سر کو خم دیتے کاندھے پر بیگ درست کرتے باہری دروازے کی جانب بڑھی۔ اوپن کیفے کی اس میز پر سبحان کے مد مقابل بیٹھی وہ لفظوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ کس طرح سبحان سے ساری بات کہتے، اس نے اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ وہیں سبحان اس کے حسین چہرے پر نظر جمائے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ کوئی آنکھوں میں قہر اور غضب کی سرخی لیے ان دونوں کو یوں گھور رہا ہے، گویا وہ نگاہوں کی تپش سے انہیں جھلسا دینا چاہتا ہو۔ میں جو بات کرنے جا رہی ہوں یقیناً وہ آپ کو ناگوار گزرے گی، لیکن میرے پاس اور کوئی راہ نہیں۔ میری اس شادی میں رضامندی نہیں شامل۔ آپ میرے ماضی سے واقف ہیں۔ میں ولی سے بے حد محبت کرتی ہوں، اس قدر کہ ان کے جانے کے بعد میں ان کے نام کے سہارے ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ تو مجھ سے دور چلے گئے، لیکن اب میں ان کے نام کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ زمل نے بات کی تمہید باندھی اور پھر اپنے دل کی تمام بات کہتی چلی گئی۔ سبحان کے تاثرات بگڑے۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ زمل نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے اس کی جانب دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا مانو وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اسے اپنا آپ تپش میں جھلسا محسوس ہوا۔ اس نے آس پاس نگاہیں گھمائیں، ان نگاہوں کو تلاش کرنا چاہا، لیکن سب کو اپنی ذات میں مگن دیکھ وہ سبحان کی جانب متوجہ ہوئی جو اس کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ بابا چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ زمل نے بشر صاحب کا ذکر چھیڑتے بات مکمل کرنی چاہی، جب اس کی بات کاٹ گیا۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں انہیں منع کر دوں اس شادی سے، یہ کہہ کر کہ آپ مجھے پسند نہیں آئے؟ سبحان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویل، یہ میرا خود کے ساتھ ایک ظلم ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب آپ کی مرضی اور خوشی اس رشتے میں شامل نہیں ہے تو اس رشتے کو بنانا محض ایک بے وقوفی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں بشر صاحب سے بات کر لوں گا۔ سبحان کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ بے شک زمل اسے پسند تھی، لیکن وہ رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ زمل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی یہ مسکراہٹ کسی کے سینے میں جلتے بھانبڑ سے جلا گئی۔ بہت شکریہ آپ کا سبحان۔ زمل نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے شکریہ ادا کیا۔ اٹس اوکے زمل، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ولی بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کی محبت کے حقدار بنے۔ زمل کو کرسی سے اٹھتا دیکھ وہ کرسی سے پشت ٹکائے گویا ہوا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ولی مجھ سے محبت کرتے تھے لفظ پھانسی کی مانند تھا جو اس کی روح میں چبھا تھا۔ لبوں پر آسودہ مسکراہٹ سجائے گویا ہو۔ سبحان سر کو خم دے گیا اور زمل وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہی تھی کہ یکلخت اس کا ہاتھ کسی شکنجے میں قید ہوا اور اسے کھینچتے کمرے میں لاتے دروازے سے لگا گیا۔ زمل نے چیخنے کے لیے لب وا کیے، جب مقابل اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ زمل کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلیں۔ اپنے سامنے سیاہ نقاب پوش کو دیکھتے اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوا۔ مقابل کی سیاہ خون آلود نگاہوں میں آگ سی تپش دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیوں آئی ہو اس شخص سے ملنے؟ کیوں اس سے ہم کلام ہوئی؟ کیوں مسکرائیں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے سرد آواز میں غرایا۔ زمل کا وجود کب کپایا۔ وہ کیسے آخر جواب دیتی؟ اس کے ہاتھ تلے اس کے لب قید تھے۔ وہ سر کو دائیں بائیں کرتے سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ مقابل اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کے کاندھے جکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے۔ آخر ہو کون تم اور کس حق سے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ کس حق سے مجھے چھو رہے ہو؟ چھوڑو ورنہ چیخوں گی میں۔ زمل گہرا سانس بھرتے اپنے کاندھوں سے اس کے ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرتے چیخی۔ جب مقابل نے اس کے ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں جکڑے، دیوار سے لگاتے اس کے لب پر نقاب میں چھپے اپنے لب رکھے، زمل کا وجود پتھر کا بنا۔ اس جرت پر وہ دنگ رہ گئی۔ حق تو بہت سے حاصل ہے مجھے، ابھی جتا نہیں رہا وہ الگ بات ہے۔ مجھے مجبور مت کرو زمل آفریدی کہ میں انتہائی قدم اٹھاتے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لوں۔ تم میری، فقط میری۔ تمہارے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب اگر کوئی غیر مرد بنا
تو تم مجھے ان لبوں پر ایسا قہر ڈھاتا پاؤ گی جو لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے لبوں کو چھوتے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دباتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ سمل کے آنسو بہتے اس کے رخسار کی زینت بنے۔ میں شادی شدہ ہوں، پلیز دور ہٹ جاؤ، میرے نزدیک مت آؤ، مجھے مت چھوؤ۔ زمل نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی۔ شادی شدہ ہو تبھی کسی غیر کے ساتھ موجود تھی، ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اور وہ غیر مرد تمہارے حسن کو نہار رہا تھا۔ مقابل اب تک وہ منظر یاد کرتے سلگ رہا تھا۔ سینے میں جو آگ دہک چکی تھی وہ زمل کے لمس کو محسوس کرتے بھی کم نہ ہوئی تھی۔ شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے، میں منع کرنے آئی تھی۔ مقابل کو اپنے کان کے پاس جھکتے دیکھ خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا، جس کے زیر اثر وہ وضاحت دے گئی۔ مقابل کے تاثرات مزید تن اٹھے۔ اب تمہاری دہلیز پر کوئی رشتہ نہیں آئے گا، اور جو تمہاری تمنا لیے تم تک آئے گا وہ واپس زندہ نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ زمل کا گال تھپ تھپاتے وہ لہجے میں ایسا وحشت ناک تاثر لیے گویا ہوا کہ زمل کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ میں اپنے شوہر کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ زمل چیخ اٹھی خوف کے سبب۔ مضاحکہ خیز، وہ شوہر جو سال پہلے مر چکا ہے اسے بتاؤ گی تم؟ مقابل کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ زمل ولی کے بارے میں ان لفظوں کو سنتے تیش میں آتے اپنا ہاتھ اٹھا گئی۔ اس سے قبل اس کا ہاتھ مقابل کے گال کی زینت بنتا، اس کا ہاتھ چکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ یہ ہاتھ محض چومنے کے لیے بنے ہیں سویٹ ہارٹ، مارنے کے لیے نہیں۔ تم خود ہی سوچو، ملٹری ڈاکٹر ہو اور باتیں بچوں جیسی کر رہی، کہتی ہو شادی شدہ ہوں، پھر کہتی ہو وہ آدمی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور پھر کہتی ہو شوہر کو بتاؤں گی، اس شوہر کو جو مر چکا ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم بیوہ ہو، جو میں جانتا ہوں۔ مقابل صاحب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ زمل کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی، وہ اس شخص کی بے حسی کو دیکھے گئی۔ میں چاہے بیوہ ہی صحیح، لیکن تمہاری نہیں ہوں، سنا تم نے؟ ولی سے عشق کرتی ہوں اور ساری زندگی ان سے ہی کرتی رہوں گی، مرتی مر جاؤں گی، لیکن کسی اور کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھوں گی نہیں۔ زمل خوف بھلائے تیش میں مبتلا سرد مہری سے بولی تھی، جبکہ مزاحمت جاری تھی۔ وہ کسی بھی طور اس شخص کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ تم میری جانب نگاہ اٹھا کر دیکھو گی بھی، اور ان نگاہوں میں بے پناہ محبت بھی شامل ہوگی، اور میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھرتے مجھ میں پناہ تلاش بھی کرو گی، اور ایسا بہت جلد ہوگا، مارک مائی ورڈ جانا۔ اس بات کو ذہن نشین کر، اب سے تمہاری سوچوں پر محض میں حاوی ہوں گا۔ کسی اور کے بارے میں سوچنا تو دور، تم کسی اور کا ذکر تک ان لبوں پر لائیں تو اسی پل اپنی سانسوں سے زیادہ قریب پاؤ گی مجھے۔ سرد لہجے میں اسے تنبیہ کرتے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے کسی چھلاوے کی مانند وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی زمل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیفے کے آخری کونے میں موجود اس اسٹور روم میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ حواس باختہ سی اپنے لبوں کو کان کی لو اور ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی جہاں اس شخص نے اپنا لمس چھوڑا تھا، گویا وہ اس شخص کا لمس مٹانا چاہ رہی تھی۔ جلدی چلو زمل، چند سپاہی زخمی ہوئے ہیں، ہمیں فوراً وہاں طبی امداد لے کر جانی ہے۔ وہ اپنے کیبن میں آئے اس نقاب پوش کی جانب سے موصول ہوئے پھول ڈسٹ بن میں پھینک رہی تھی جب اس کے ساتھی ڈاکٹر افراتفری میں اس تک آتے گویا ہوئی۔ زمل نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اپنا کوٹ پہنتے قدم ان کے ساتھ آگے بڑھائے۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اسے ہر روز اس شخص کی جانب سے پھول اور کئی تحائف موصول ہوئے تھے جنہیں وہ ڈسٹ بن میں پھینکتے بے مول کر جاتی تھی۔ یہ شخص کبھی ولی کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس شخص سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا اور خوف سے زیادہ نفرت۔ اس ایک ہفتے میں وہ اس کے روبرو نہیں آیا تھا۔ ان دنوں میں راوی میں چین ہی چین تھا۔ ملٹری اسپتال سے ڈاکٹرز کے 7 ممبرز پر مشتمل ایک ٹیم تمام طبی امداد کے ساتھ سرحد کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ زمل نے بشر صاحب کو فون کرتے آگاہ کر دیا تھا کہ شاید اسے لوٹنے میں دیر ہو جائے۔ وہ وین کی ونڈو سے باہر نظر آتے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب وین ایک جھٹکے سے رکی۔ زمل اور باقی ساتھی ہڑبڑا سے گئے، چلو نکلو سارے باہر، جلدی نکلو اور کوئی ہوشیاری نہیں کرنا ورنہ موت کے حوالے کرنے میں ذرا نہیں ہچکچائیں گے ہم۔ 5 سے 6 اسلحے سے لیس افراد اپنے رومال سے چھپائے چہرے وین پر ہتھیار سے وار کرتے گرجے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ زمل نے خوف زدہ ہوتے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ دہشت گرد ہیں شاید، چلو زمل
فی الوقت ان کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ڈاکٹر صوفیہ سنجیدگی سے کہتے وین سے اتری۔ زمل بھی ان کے ہمراہ وین سے اتری۔ ان کے اترتے ہی وہ سب ان پر اسلحہ تان گئے۔ چلو بیویوں، وہاں کھڑی گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ نہ تو سرحد پر طبی امداد جائے گی اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر، جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مان لیتی۔ چلو جلدی تیز رفتاری دکھاؤ۔ ایک دہشت گرد ہوائی فائر کرتا چیخا۔ زمل نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے یہ فیلڈ شوق سے چنی تھی، لیکن ولی کے چلے جانے کے بعد وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی تھی۔ ان دہشت گردوں کے درمیان میں چلتے وہ سب ان کی گاڑی میں سوار ہوئے۔ زمل نے نم نگاہوں سے صوفیہ کی جانب دیکھتے اپنی جیب سے فون نکالتے مدد کے لیے نمبر ملانا چاہا، جب ایک دہشت گرد کی نگاہ اس پر پڑی۔ کہا تھا نا ہوشیاری نہیں دکھانا، کہا تھا نا، پھر بھی باز نہیں آئی تم۔ وہ دہشت گرد زمل کے نزدیک آتے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے، زمل پر پھینکتے، اس کے بالوں کو جکڑے، اس کے عارض پر تھپڑ رسید کر گیا۔ زمل کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ نکلا۔ اوئے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اس سب سے الگ کر، فون ملا رہی تھی یہ، اور باقی سب کو بھی چیک کر۔ وہ دہشت گرد اپنے ساتھی کو حکم صادر کر گیا۔ زمل نے ہونٹ کنارے سے خون صاف کیا۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ نازک جان لڑکی تھی جس پر ایک خراش تک آفریدی ولا کے نفوسوں نے پڑنے نہ دی تھی، اور آج تھپڑ کھائے وہ کسی باندھی کی طرح ہاتھ پاؤں رسی میں قید کیے ایک طرف بیٹھی سسک اٹھی تھی۔ ولی کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ یہ گاڑی کہاں جا رہی تھی کہاں نہیں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس اونچا نیچا راستہ تھا جہاں گاڑی کے ساتھ ساتھ ان سب کا دل بھی خوف سے ڈول رہا تھا۔ سب دل ہی دل میں مدد کی دعا مانگ رہے تھے۔ فقط زمل تھی جس نے شدت سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی۔ اس کا ولی بھی شہادت حاصل کر چکا تھا، اور اب وہ بھی شہادت حاصل کرتے ولی کا ساتھ اس لازوال دنیا میں پانا چاہتی تھی جہاں نہ موت تھی اور نہ جدائی۔ تقریباً 2 دن گزر چکے تھے ان سب کو اس تہہ خانے میں قید۔ دہشت گردوں کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تھے اور وہ شدید مشتعل کسی ایک ڈاکٹر کی موت کا نذرانہ حکومت کو بھیجنا چاہتے تھے۔ سب کے دل ہی خوف سے بند ہونے کے در پر تھے، ماں سوائے زمل کے، جو شدت سے دعا کر رہی تھی کہ اسے چن لیا جائے، اور شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ دہشت گرد اس کے نزدیک آتے اسے بازو سے جکڑے اس جیل نما 4 دیواری سے باہر لے آیا تھا۔ اسے مار دیتے ہیں، فوجی کی بیوہ ہے، حکومت پھر ضرور ہمارے مطالبات پورے کرے گی۔ ان کی بات سنتے ہی خوفزدہ ہونے کے بجائے مسکرا دی تھی۔ دہشت گرد نے اس کے لبوں کی مسکان کو اچنبے سے دیکھا۔ موت کا خوف کیا پاگل کر گیا ہے لڑکی، جو تم مسکرا رہی ہو؟ طنزیہ لہجے میں سوال اس سنسان وسیع کمرے میں گونجا۔ جیل کی 4 دیواری میں اس کے ساتھی زمل کو وہاں دیکھ رب سے غیبی مدد کی دعا مانگ رہے تھے۔ جینے کا کوئی سہارا نہیں، مار دو مجھے، موت کا غم نہیں ہے مجھے، یہ موت تو مجھے میرے ولی سے ملوا دے گی۔ زمل مسکراتے ہوئے موت کو خوشی سے تسلیم کرنے کو تیار تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری مراد پوری کرتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرو۔ اپنی گن لوڈ کرتا وہ اپنے ساتھی کو حکم دیتا زمل کو گھٹنوں کے بل بٹھا گیا تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کرتے ان حسین لمحات کو یاد کیا جو اس نے ولی کے ساتھ گزارے تھے۔ جیسے جیسے وہ لمحات یاد کر رہی تھی، لبوں پر ٹھہری مسکان گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی محبت بے حد تھی، بے انتہا تھی۔ وہ پاگل تھی اپنے ولی کے لیے۔ اس سے قبل کہ وہ فائر کرتا، چاروں جانب سے ہوتی فائرنگ پاک فوج کے آنے کی نشاندہی کر گئی۔ انہیں اپنا بچاؤ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جوان اندر داخل ہوتے ان پر وار کرتے انہیں جہنم واصل کر گئے۔ زمل نے آنکھیں کھولے اپنے اطراف میں گرے دہشت گردوں کو دیکھتے سامنے دیکھا، اور سانسیں تھم سی گئیں۔ آنکھیں حیرت اور تحیر سے پھیلی۔ وردی میں ملبوس، ہاتھ میں گن تھامے، وہ دہشت گردوں کے بے جان وجودوں کی وحشتناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے اس کا ولی تھا، ہاں اس کا ولی، جو اب گن پھینکے تیزی سے اس تک آتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہی خوشبو، وہی لمس، وہی تاثیر۔ باقی فوجی وہاں موجود ڈاکٹرز کو رہا کرتے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، لیکن وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے تڑپتے دل کو راحت پہنچا رہا تھا۔ زمل نے گہرا سانس بھرتے اس کے وجود سے اٹھتی مہک میں سانس بھری۔ وہم نہیں ہے، یہ وہم نہیں ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ مدھم لہجے میں بڑبڑاتے وہ اپنی آنکھیں بند کرتے
اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی۔ ولی، وہ بھیانک خواب کے زیر اثر چیختی ہوئی اٹھی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ جی جانے ولی، میں یہی ہوں، یہ آواز۔ وہ فوراً اسے اپنے پہلو میں بیٹھے ولی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنی آنکھیں مسلتے اس نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی۔ آیا اس کا وہم تو نہیں تھا یہ؟ لیکن نہیں، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ کئی بار ایسے خواب دیکھ کر نیند سے جاگی تھی، لیکن اس آواز سے اس کی سماعتیں محروم رہی تھی۔ ولی، میرے ولی، وہم نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے۔ آپ میرے سامنے، میرے پاس ہیں۔ میں آپ کو چھو سکتی ہوں نا؟ میں آپ کو محسوس کر سکتی ہوں۔ ذرا ایک بار میرا نام پکاریں ولی، بس ایک بار، میری زمل کہہ دیں۔ اس کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بھیگی آواز میں بولی۔ کمرے میں موجود ہر نفوس نم نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ میری زمل۔ ولی اس کا بکھرا وجود دیکھتے پرنم آواز میں گویا ہوا۔ زمل شدتوں سے روتے اس کے سینے سے لگی۔ اس کی سسکیاں بڑھنے لگیں اور ولی نے اسے رونے دیا، سارا غبار جو نکالنے کا ارادہ تھا۔ کہاں چلے گئے تھے ولی مجھے چھوڑ کر؟ آپ جانتے ہیں میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری سانسیں مجھ پر بوجھ بننے لگی تھی ولی، میری تو نیند بھی مجھ سے روٹھ گئی تھی ولی، میرا چین اور سکون آپ اپنے سنگ لے گئے تھے ولی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ ہچکیوں کے درمیان اس کے سینے میں خود کو سمائے اس پر گرفت مضبوط کیے بولی۔ ولی کے ہاتھ اس کی پشت سہلانے لگے۔ سیاچن میں جب برف کا تودہ گرا تو اس میں زخمی میں بھی ہوا تھا، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس حملے کے فوراً بعد ہی مجھے ایک مشن کے لیے پاکستان سے دور جانا تھا، اور اس کے لیے میری موت کا ناٹک کرنا ضروری تھا۔ جس کفن کو دیکھتے آپ سب روئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، وہ میرا نہیں تھا، میرے قد کاٹ کا کوئی اور شخص تھا۔ یہ ناٹک اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ دشمن یہی سمجھے کہ وہ ہمیں کمزور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں مشن کے لیے چلا گیا تھا، کچھ ہفتوں پہلے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن شناخت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی مجھے۔ دشمنوں کو دھول چٹا دی تھی اور میری جان کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی خطرہ ہوتا اس لیے۔ لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری بیوی دہشت گردوں کے قبضے میں ہے تو میں مزید صبر نہیں کر پایا۔ ولی نے زمل کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی تمام سچائی سے آگاہ کیا، اور آپ کی دوری ہم سب کے لیے عذاب بن گئی تھی ولی۔ آپ جانتے ہیں نا، بابا میری شادی کروانا چاہتے تھے، مورے اور میں حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے ملنے کے لیے بھیجا، اور ایک سیاہ نقاب پوش، وہ اپنی عادت سے مجبور بھرائی آواز میں اسے سب کی شکایت لگا رہی تھی کہ کمرے میں سب کی موجودگی باتیں خاموش ہوئی۔ بشر صاحب خفگی سے اسے گھورتے ہنس دیے۔ بابا سے اس بات پر میں ناراض ہوں، اور رہی بات نقاب پوش کی تو ولی کی جان، وہ اور کوئی نہیں، میں ہی تھا۔ مجھ سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی نا، اسی لیے بیچ کی راہ نکالی اور آپ سے چند ملاقاتیں کر لیں۔ پہلی ملاقات میں اپنے ہی کمرے میں چھپ کر آیا تھا، اور دوسری ملاقات میں آپ کو حد درجہ خوفزدہ کر گیا۔ ولی لبوں پر شوق مسکراہٹ سجائے گویا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ زمل نے بے یقینی کے حصار میں قید کھوئے لہجے میں کہا، لینس کا کمال۔ ولی کہتا اس کی ہوائیاں اڑا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا، اور زمل خفگی کا اظہار کرتے رونے لگی۔ اس شخص نے کس قدر خوفزدہ کیا تھا اسے۔ بس میری جان، اب یہ خفگی نہیں چلے گی، اور نہ ہی یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں اب میں برداشت کروں گا۔ غموں کے بادل چھٹ گئے ہیں، اب آپ سب کا ولی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ خوشیاں پھر سے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اور اگر اب آپ لوگ سینٹی ہو کر آنسو بہانے لگے تو میں اپنی بیوی کو لے کر بھاگ جاؤں گا، اور واپسی چھوٹے ولی کے ساتھ ہوگی۔ ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، ولی اپنی ازلی بے باک انداز میں کہتے زمل کو شرمندہ کر گیا، جبکہ زمل کو ایک جھٹکے سے وہ اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ بے شرم ہے تمہارا بیٹا رافعہ بیگم، چلو یہاں سے، اسے تو شرم چھو کر بھی نہیں گزری۔ بشر صاحب سٹ پٹاتے ہوئے اسے جھڑکتے سب کو لیے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ولی ان سب سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ میری جان، لگتا ہے بہت یاد کیا ہے تم نے اپنے ولی کو۔ ولی زمل کو لیے بیڈ پر دراز ہوتے اس کے حسین چہرے سے آنسو لبوں سے چنتا گھمبیر لہجے میں بولا، بے حد بے انتہا ولی، اس قدر کہ میری زندگی ہی بے رونق ہو گئی۔ صبح کا آغاز آپ کی یاد سے ہوتا تھا، اور رات کے آخری پہر نیند کا پہلا جھونکا بھی آپ کو یاد کرتے محسوس ہوتا تھا، اور پھر خوابوں میں ہماری حسین ملاقات۔
جس کے بعد نیند سے اٹھنے کو دل ہی نہ کرے۔ ولی کے بیئرڈ زدہ گال پر ہاتھ رکھتے نم آواز میں کہتے۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوتے ولی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ تمہارے اس لمس کو میں نے شدت سے یاد کیا تھا جانا۔ ہجر واقعی جان لیوا ہوتا ہے، زہر کی مانند جو رگوں میں بھرتے انسان کو ہر چیز سے غافل کر جاتا ہے۔ تم اس قدر ڈرانے، رلانے اور تنہا کرنے کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں ولی کی جان، لیکن وطن کے آگے سب چیزیں بے معنی ہیں۔ میری پہلی محبت میرا وطن ہے، اور اس محبت کے آگے تمہاری محبت بھی پھیکی ہے۔ جب جب میرے وطن کو میری ضرورت ہوگی میں جاؤں گا، اور ہجر ہمارے درمیان حائل ہوگا، لیکن آج تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے احساس، میری محبت، میری وفا تعمر تمہارے دل میں قید ہوتے تمہارے ساتھ رہے گی، ولی کہہ رہا تھا، اور وہ نم نگاہوں سے اسے سن رہی تھی۔ بے شک وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اب اسے مضبوط بننا تھا، اور اس بات سے تو وہ کئی سال پہلے واقف ہو گئی تھی کہ اس شخص کا پہلا عشق وطن عزیز تھا۔ مجھے فخر ہے آپ پر، محبت پاش لہجے میں کہتے وہ اس کی گردن کے گرد باہیں ڈال گئی۔ ولی نے تمام دوریاں سمیٹتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی اور اپنی سانسیں ایک کی، زمل کو اپنے لمس سے روشناس کرتے اس کے وجود سے اپنا کھویا گیا سکون حاصل کرنے لگا۔